ابو طالب کی خدمت میں قریش کا وفد۔ جب اتبا کی کوشش ناکام ثابت ہوئی تو اتبا، شیبہ، ابو بختری، اسود، ولید، ابو جہل وغیرہ اشخاص کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں پہنچا اور شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہیں آنا چاہتا، تم اس کو سمجھاؤ اور اس حرکت سے باز رکھو۔ ابو طالب نے اس وفد کو معقول جواب دیے اور ان کو توجہ دلائی کہ تم لوگ بھی ایذا رسانیوں میں حد سے بڑھ جاتے ہو۔ اس روز تو یہ لوگ ابو طالب کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے، لیکن دوسرے روز مشورہ کر کے پھر پہنچے۔ ان کے آنے پر ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان پر ان کے سامنے بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گفتگو شروع ہو گئی۔ قریش کے سرداروں نے وہی باتیں اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر پیش کی جو اس سے پہلے اتبا تنہا ہو کر پیش کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بعض ضروری باتوں کے لیے بلوایا ہے۔ واللہ کوئی شخص اپنی قوم پر اتنی مشکلات نہیں لایا ہوگا جس قدر مشکلات میں تم نے قوم کو مبتلا کر دیا ہے۔ اگر تم اپنے اس نئے دین کے ذریعے سے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس نہ نکلے۔ اگر شرف و عزت کی خواہش ہے تو ہم ابھی تم کو اپنا سردار تسلیم کیے لیتے ہیں۔ اگر حکومت و سلطنت کی خواہش ہے تو تم کو ملک عرب کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم کو کوئی جن یا آسیب دکھائی دیتا ہے اور اس کے اثر سے تم ایسی باتیں کرتے ہو تو ہم اپنے کاہنوں اور حکیموں کے ذریعے سے علاج کرانے کو تیار ہیں۔ بجائے اس کے کہ کفار و مشرکین اپنی اصلاح کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی اور دعوت حق کو قبول کرتے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو زدہ اور جناتی اثرات کا حامل مریض سمجھنا شروع کر دیا۔ معاذ اللہ، کیسی عجیب بات ہے کہ مریض اپنے معالج کو ہی مریض سمجھ رہا تھا۔ اس سے بڑھ کر دیوانگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن کر جواباً قرآن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام تم کو پہنچا دیے ہیں۔ اگر تم میری تعلیمات کو قبول کر لو گے تو یہ تمہارے لیے دین و دنیا کی بہتری کا موجب ہوگا۔ اگر انکار پر اصرار کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں گا کہ تمہارے لیے کیا حکم صادر فرماتا ہے۔ یہ سن کر کفار نے کہا کہ اچھا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ان پہاڑوں کو ملک عرب سے ہٹا دو اور ریگستان کو سرسبز بنا دو، ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دو اور ان میں کسی بن کلاب کو ضرور زندہ کرو۔ اگر کسی بن کلاب نے زندہ ہو کر تم کو سچا مان لیا اور تمہاری رسالت کو قبول کر لیا تو ہم بھی تم کو رسول تسلیم کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کاموں کے لیے رسول نہیں بنایا گیا، میرا کام یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام جو مجھ پر نازل ہوتے ہیں سنا دوں اور اچھی طرح سمجھا دوں۔ میں اپنے اختیار سے خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی باتیں ہونے کے بعد سرداران قریش ناراض اور برآفرختہ ہو کر کے اٹھے اور ابو طالب کو بھی مقابلہ اور مخالفت کے لیے چیلنج دے کر چل دیے۔ سرداران قریش کے چلے جانے پر ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اپنے اندر قریش کے مقابلے کی طاقت نہیں پاتا، تم مجھے ایسی محنت میں مبتلا نہ کرو جو میری طاقت و استطاعت سے بڑھ کر ہو۔
مناسب یہ ہے کہ تم اپنے دین کا اعلان اور بتوں کے اعلانیہ برائیاں بیان کرنا ترک کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ چچا جان، یہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہیں رہ سکتا۔ ابو طالب نے باتوں سے آپ کو یہ شبہ گزرا کہ اب یہ میری حمایت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ ابو طالب سرداران مکہ میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت رکھتے اور قبیلہ بنو ہاشم کے مسلمہ سردار سمجھے جاتے تھے۔ ان کی وجہ سے مخالفین حملہ کرتے ہوئے جھجکتے تھے اور ان کو خطرہ تھا کہ اگر بنو ہاشم سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امداد پر اٹھ کھڑے ہوئے تو معاملہ بہت ہی نازک ہو جائے گا۔ لہذا ابو طالب کی حمایت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ تقویت حاصل تھی۔ اب یہ مایوسانہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر ابو طالب کے پاس سے چشم پر آپ اٹھے اور چل دیے کہ چچا، میں اپنے کام کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ کا کام پورا نہ ہو جائے، یا یہی کام کرتے ہوئے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ ابو طالب پر اس کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر واپس بلا کر کہا کہ اچھا، تم ضرور اپنے کام میں مصروف رہو، جب تک میرے دم میں دم ہے تمہاری حمایت سے باز نہ رہوں گا اور تم کو کبھی دشمنوں کے سپرد نہ کروں گا۔